السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز۔ میں ہوں محمد دانش۔ میں ہوں مہرین جمیل۔ میں ہوں محمد عمیر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل شامل کریں۔ آغاز اہم خبر سے۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس منگل 5 نومبر کو دن 2 بجے سپریم کورٹ اسلام آباد میں ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر شریک ہوں گے۔ جہانزیب عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ جی جہانزیب۔ دیکھیں، اہم خبر ہے، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 5 نومبر کو طلب کیا گیا ہے اور اس اجلاس میں جوڈیشل کمیشن کے سیکریٹریٹ کے قیام کے اوپر غور ہوگا، جبکہ آئینی بینچز کے لیے ججز کی نامزدگی کے اوپر بھی غور ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس منگل 5 نومبر کو دن 2 بجے سپریم کورٹ اسلام آباد میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان بھی شریک ہوں گے اور اجلاس میں وزیر قانون اعظم نذیر ٹارڑ اور پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق ایچ نائک بھی شریک ہوں گے، جبکہ نمائندہ پاکستان بار کونسل اختر حسین بھی شرکت کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف سے بھی نمائندگی ہے اس جوڈیشل کمیشن اجلاس میں۔ شبلی فراز شریک ہوں گے، جبکہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بھی بطور ممبر شرکت کریں گے، جبکہ اجلاس میں نون لیگ کے شیخ آفتاب احمد اور روشن خورشید بھروچا بھی اس میں شرکت کریں گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے آج ہی پارلیمانی جماعتوں کی جوڈیشل کمیشن میں نامزدگی کر کے کمیشن کو 5 نام بھجوائے تھے، جن میں قومی اسمبلی سے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، نون لیگ کے شیخ آفتاب کو نامزد کیا گیا تھا۔ سینٹ سے جوڈیشل کمیشن کے لیے سینیٹر فاروق ایچ نائک اور پی ٹی آئی سے شبلی فراز، اس کے علاوہ جو خاتون نشست ہے اس کے اوپر روشن خورشید بھروچا کو نامزد کر کے یہ نام جوڈیشل کمیشن کو بھجوائے گئے تھے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی پھر اسلام آباد پر چڑھائی کی دھمکی، کہا پرامن رہ کر بہت ماریں کھانی، سر پر کفر مان کر نکلیں گے، یہ فائنل کال ہے، اپنے حقوق لے کر واپس جائیں گے۔ مزید بولے، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ناروا سلوک دوبارہ قابل برداشت نہیں ہوگا۔ 9 تاریخ کو انشاءاللہ ہم ثوابی کے مقام کے اوپر، موٹر وے کے اوپر، وہ جو ہمارا ایک جگہ ہے جہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ وہاں سے ہم اکٹھے نکلتے ہیں، تو وہاں پر پورے پاکستان سے لوگوں کو بلا کر وہاں پر اکٹھے ہو کر پھر اسی جگہ سے آگے کا پلان دینا ہے کہ ہم نے اس کے بعد اس جگہ پہ کیسے اکٹھا ہونا ہے، کون سی تیاری کرنی ہے، ذمہ داریاں دینی ہیں ذمہ داران کو، پورے پاکستان کے اندر جو پارٹی کے ہیں ان سب کو، کہ انہوں نے کسی طریقے سے وہاں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے لانا ہے، کیا کیا ضروریات ہیں ساتھ لے کے آنی ہے، اور انشاءاللہ پھر وہاں سے ہم اعلان کریں گے ایک ڈیٹ کا۔ اب یہ ایک فائنل کال ہوگی اور یہ فائنل کال ایسے ہوگی کہ میرے خیال میں اب سر پہ کفن باندھ کے ہم نکلیں گے، کیونکہ پرامن رہ کے مارے کھا کے اس کے بعد ہمارے ورکر گرفتار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم پرامن ہوتے ہیں، ہم آگے سے ریئیکشن نہیں دیتے ہیں اس طریقے کا، پھر گرفتار ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد عدالتوں میں جس طریقے سے ایک کیس میں ان کی رہائی ہو، پھر دوبارہ گرفتار کر لو، پھر کسی اور پرچے میں ڈال دو، یہ ڈرامے بازی جو ہے اب یہ ناقابل برداشت۔ یعنی اپنی طرف سے بشرا بی بی کے رہائی میں میں نے کوئی کردار ادا کیا ہے کیا؟ میں نے بتایا کسی کو؟ اور جب میں نے نہیں بتایا ہو بھائی، تو جب مجھے کچھ بتانا ہوگا آپ کو تو شکر اللہ نے منہ بھی دیا ہے، میں خود بتا دوں گا۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل کو وفاق پر حملے کے لیے استعمال کیا گیا۔ کے پی حکومت اسلام آباد پر حملہ کرنے والے سرکاری ملازمین کو ہیرو بنا کر پیش کر رہی ہے۔ رہنما نون لیگ طلال چودھری کا کہنا ہے پی ٹی آئی دھڑوں میں تقسیم ہو چکی، لاہور گروپ قابض ہے۔ کے پی کے میں کوئی دھیرانی پروگرام نہیں، کسی کسان کے لیے گرین ٹریکٹر یا کسی ایسے آدمی کے لیے جو بجلی کا بل نہیں دے سکتا اس کے لیے سولر کا پروجیکٹ نہیں ہے۔ جو سہولتیں بھی، وہ سرکاری گاڑی ہو یا سرکاری ملازمین، وہ وزیر اعلیٰ کا حکم اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے فلاح کا کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی ان سرکاری گاڑیوں اور سرکاری ملازموں سمیت وفاق پر حملہ آور ہوں۔ وفاق پہ حملہ جب کریں تو خود دم دبا کر بھاگ جائیں۔ کہتے تو آپ یہ تھے کہ میں سینے پہ گولی کھاؤں گا، لیکن پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے۔ بھارت سے آنے والی اسموگ نے لاہور میں فضائی آلودگی کا ریکارڈ بنا ڈالا۔ لاہور میں صبح کے وقت ایئر کوالٹی انڈیکس 1067 ریکارڈ کیا گیا۔ شام کو ایئر کوالٹی انڈیکس 199 تک گر گیا۔ بھارت میں فصلوں کی باقیات جلانے سے اٹھنے والا دھواں پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ ناسا نے میپ جاری کر دیا ہے۔ بھارت سے آنے والی اسموگ نے لاہور میں فضائی آلودگی کا ریکارڈ بنا ڈالا۔ فضاؤں میں آلودگی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔
کہتی ہیں بھارت کی فضائی آلودگی کے اثرات لاہور پر آ رہے ہیں. بھارت فضائی آلودگی کو اس طرح کنٹرول نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہیے. آج جو لاہور کے اندر فضائی آلودگی ہے وہ اس وقت پیک پہ ہے. آج جو ہے وہ محکمہ ماحولیات نے جاری بھی کیا ہے. ناسا کی بھی ایک رپورٹ آئی ہے جس کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ جو ہوا بھارت کی طرف سے آ رہی ہے, ہوا کے آنے سے لاہور کا جو انڈیکس ہے وہ 1000 تک پہنچ گیا ہے, جو بہت الارمنگ ہے. فضائی آلودگی کو وہ اس طرح سے کنٹرول نہیں کر رہے جس طرح سے پنجاب کے اندر ہو رہی ہے. اسموگ پہلے بھی ہوتی رہی ہے, اس ملک میں اسموگ جو ہے ہمیشہ ہوتی رہی ہے, لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بھٹے مسمار کیے گئے. اسموگ SOPs کی خلاف ورزی پر 1035 افراد گرفتار کیے گئے. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں, لیکن فضائیں کنٹرول نہیں ہو سکتی. جو پنجاب کا کام تھا الحمدللہ پنجاب نے کیا کہ ہم نے جو 157 بڑی اچھی انڈیکس تھا, اگر وہاں سے جو ہے وہ نہ آتی. امریکہ کی ہر ریاست میں الیکٹورل کالج کے اراکین کی تعداد اس کی آبادی کے تناسب سے طے ہوتی ہے. ہر ریاست سے تمام پارٹیاں اپنے اراکین منتخب کرتی ہیں اور ہر ریاست میں پہلے سے ہی الیکٹورل کالج کا کوٹا مختص ہے. امریکہ میں مجموعی طور پر 538 الیکٹورل کالج ارکان منتخب ہوتے ہیں. الیکٹورل کالج کے ووٹ ریاستوں کی آبادی کے تناسب سے تقسیم کیے جاتے ہیں. ہر ریاست کی کانگریس میں جتنی سیٹیں اور سینٹ میں سینیٹرز ہوتے ہیں اس کے اتنے ہی الیکٹورل کالج میں الیکٹرز ہوتے ہیں. یعنی اگر کسی ریاست کی کانگریس میں 10 سیٹیں ہیں اور اس کی 2 سیٹیں سینٹ میں ہیں تو اس ریاست سے الیکٹورل کالج میں جانے والے الیکٹرز کی تعداد 12 ہوگی. سب سے زیادہ الیکٹورل کالج کے ارکان امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ہوتے ہیں جن کی تعداد 54 ہے. اس کے بعد ریاست ٹیکسس کا نمبر آتا ہے جس کے الیکٹورل ووٹ کی تعداد 40 ہے. دیگر اہم ریاستوں میں فلوریڈا میں الیکٹورل کالج کے ارکان کی تعداد 30 جبکہ نیو یارک میں 28 ہے. امریکی انتخابات میں الیکٹورل کالج کا نظام طویل عرصے سے نافذ ہے, لیکن گاہے بگاہے اس نظام میں تبدیلی کی بات بھی کی جاتی رہی ہے. UBG کے پیٹرن ان چیف SM تنویر نے کہا کہ حکومت انڈسٹری کے لیے جلد سستی بجلی کے ونٹر پیکج کا اعلان کرے. IPPs ایشو اور شرح سود میں کمی کے بعد زرعی ترقی کے لیے بھرپور کوششیں ہمارا اگلا ہدف ہے. مزید بتا رہے ہیں لاہور سے عامر نوید چودھری. UBG کے پیٹرن ان چیف SM تنویر کی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے عہدیداروں کے ہمراہ پریس کانفرنس. انہوں نے کہا ملکی معیشت کی ترقی کے لیے SIFC دن رات کام کر رہی ہے. سستی بجلی کا ونٹر پیکج 1 اکتوبر کو آنا تھا لیکن اس میں بلا وجہ تاخیر ہو رہی ہے. آپ کی SIFC آپ کی حکومت ہر آدمی آپ کے ساتھ ٹوٹلی الائنڈ ہے, بٹ ہمیں ان کو ہوم ورک کر کے دینا ہے. آپ IPP کا مسئلہ حل کریں گے بٹ ہمارے لیے تو ایک دن قیمتی ہے. ایک دن ہماری انڈسٹری قبرستان میں کنورٹ ہو رہی ہے. ایک دن ہمارے لیے پریشیس ہے. سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر گوہر اعجاز نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا IPPs کو صرف اتنے پیسے دیے جائیں جتنی وہ بجلی بنا رہے ہیں. ہر سال آپ پاور پلانٹ کو دے رہے ہیں اور وہ پیسے آپ کنزیومر سے چارج کرتے ہیں جو کہ 20 روپے یونٹ بنتے ہیں, اور اگر بجلی بنا کے وہ جو دے رہے ہیں اگر صرف اس کے پیسے دیے جائیں جو اس کا حق بنتا ہے تو صرف 8 روپے 35 روپے بجلی بنانے کی کاسٹ ہے. 35 میں سے 20 روپے کیپیسٹی ہے. تو ہم نے اس 20 روپے کی فیڈریشن میں سامنے لے آیا اس طریقے کے ساتھ کہ یہ 12 روپے آپ کو اوور پیمنٹ کر رہے ہیں, اور آپ حیران ہوں گے کہ کوارٹرلی ریزلٹس آ رہے ہیں انہی پاور پلانٹس کے, اور وہ کوارٹرلی ریزلٹ بتا رہے ہیں کہ 50 روپے کی بجلی بیچی ہے اور 150 کروڑ کا نفع کیا. پریس کانفرنس میں FPCCI کے ریجنل چیئرمین ذکی اعجاز, عامر عطا باجوہ, امجد چودھری و دیگر بزنس لیڈر بھی موجود تھے. عامر نوید چودھری, ایکسپریس نیوز, لاہور. کھیل کے میدان سے خبر دیں اور آپ کو بتائیں پاکستان کرکٹ ٹیم نے میلبرن میں دوسرے دن بھی بھرپور ٹریننگ سیشن کیا. بیٹنگ, بالنگ اور فیلڈنگ کی خامیوں کو دور کرنے پر توجہ دی گئی. میلبرن کے تاریخی اسٹیڈیم میں قومی ٹیم نے 3 گھنٹے تک پریکٹس سیشن میں حصہ لیا. فاسٹ بالر نسیم شاہ, شاہین افریدی, عامر جمال بھرپور ردم کے ساتھ بالنگ کرتے دکھائی دیے. بیٹرز نے بھی اپنے کھیل میں نکھار لانے کی کوشش کی. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے میچ 4 نومبر کو اسی گراؤنڈ پر کھیلا جانا ہے. قومی وائٹ بال ٹیم کے نائب کپتان سلمان علی آغا کہتے ہیں جیسن گلیسپی کو یہاں کی کنڈیشنز معلوم ہیں جس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں.
न्यूज़ स्टूडियो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।